بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن کریم کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ کل الحمدللہ سورہ بقرہ کا ہمارا 7واں رکوع مکمل ہو چکا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے انشاءاللہ آج سے 8واں رکوع سورہ بقرہ کا ہمارا شروع ہوگا۔ سلسلہ کلام جو چل رہا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں مستحضر ہوگا۔ تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، اور بالخصوص ان پر کی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ گزشتہ 2 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو بنی اسرائیل پر ہوئے ہیں، تقریباً 8 انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور 2 جو ہے عذابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو اس کے بعد توبہ کے قبول ہونے کے لیے ایک شرط تھی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان لوگوں کو وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی قتل کر دی، اور ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے تھے۔ تو ایسے 2 عذاب کا اور 8 نعمتوں کا گزشتہ 2 رکوعوں کے اندر تذکرہ آ گیا۔ نعمتیں کون کون سی تھی ذہن میں ہوگی آپ کے؟ ایک تو یہ ہے کہ فرعون بچوں کے پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا کرتا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان کو۔ دوسرے یہ کہ جب تھوڑا سا بڑے ہو گئے اور ان کا وجود مستحکم ہو گیا، آبادی بڑھ گئی، تو فرعون اور فرعونیوں کا ظلم و استبداد ان پر بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو نجات دلائی، مصر سے نکلے اور صحرائے سینا میں آ گئے، یہ بھی انعام ہوا۔ پھر وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے ایک ہدایت نامے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، یہ بھی انعام ہو گیا۔ کچھ معجزات عطا فرمائی، یہ بھی انعام ہو گیا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد وادی سینا میں تھے، جانا تھا کنعان، اپنے وطن واپسی، گھر واپسی کی بات تھی، لیکن وہاں جو لوگ قابض ہو گئے تھے وہ بہت مضبوط تھے، ان سے کہا گیا کہ وہاں جاؤ، ان سے مقابلہ کرو اور اپنی زمین پر جو ہے قبضہ کر لو۔ تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، یہ سب کام ہم سے نہیں ہوتے، یہ سب ہم سے نہیں ہوتے۔ تو اس کی پاداش میں ایک میدان میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، ہے نا۔ اب وہاں پر 40 سال تک رہے، کھانے پینے کا نظم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، یہ ایک نعمت ہے۔ پانی نہیں تھا، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ جو گزشتہ دنوں تک ہوا ہے۔ اب یہاں سے جو حصہ شروع ہو رہا ہے، میں آپ کو مختصر یہ بتا دوں کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ان نعمتوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اور ان عذاب کے تذکرہ کرنے کے بعد گویا کہ اب ایک خلاصہ سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کامیابی کی شرط، تم جانتے ہو یہ ساری نعمتیں ہم نے تم پر کی تھی، اور بہت بڑا اکرام تم پر کیا تھا، تم نبیوں کی اولاد تھی، سب اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اب یاد رکھو یہ کہ ہمارے پاس کامیابی کی شرط کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے، میں نے کہا نا کہ کامیابی کی بنیاد اور شرط کیا ہوگی، فرمایا بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صائبین، جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر، اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، اور نہیں ان پر کچھ موقوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس ساری نعمتوں کے تذکرہ کرنے کے بعد
کہ جن لوگوں نے جو بھی ایمان لائے گا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے ہے نا، اور جو نصارہ ہے، اور اسی طریقے سے جو صابئین ہے۔ صائبین کون ہیں؟ صائبین اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے وقت بھی کچھ افراد ایسے تھے جو ملت ابراہیمی پر قائم تھے، یعنی ان کا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ یہ جو معبود ہے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، لات منات اور عزا اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ تو سب ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں، ہم دوسرا بنا لیتے ہیں، پھر اسی کی عبادت کر۔ ان کا دل جو ہے گوارا نہیں کرتا تھا، اندر سے گلٹی فیل کرتے تھے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دین فطرت کے خلاف ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ بعض کے متعلق تو روایتوں میں آتا ہے کہ بعض ایسے تھے، جیسے مثال کے طور پر حضرت عمر ابن خطاب کے بہنوئی، حضرت فاطمہ کے شوہر، حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ یاد ہے کہ جب بہن کے گھر پر گئے تو اندر سے قرآن کی سنگن سنائی دی، بہن نے اور بہنوئی نے چھپا دیا، ایک مستقل واقعہ۔ تو ان کے جو بہنوئی تھے حضرت سعید ابن زید، ان کے جو والد تھے وہ بھی دین فطرت پر قائم تھے۔ تو ان کا معمول کیا بتایا جاتا ہے کتابوں میں کہ وہ خانہ کعبہ پر جاتے اور خانہ کعبہ کے پردے کو ایسے پکڑ کر کہتے کہ اللہ میں چاہتا ہوں تیری عبادت کروں، یہ لوگ جو کرتے غلط ہے مجھے لیکن معلوم نہیں ہے کیسی عبادت کی جائے، تیری عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ زمانہ فطرت تھا۔ زمانہ فطرت مطلب زمانہ فطرت کہا جاتا ہے اس زمانے کو جس زمانے میں نبی کے گزر جانے کے بعد درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اب زمانہ فطرت نہیں ہے، اب تو حجت تمام ہو چکی ہے۔ اللہ نے صاف اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو گیا، اب زمانہ فطرت نہیں ہے، اب ہدایت نامہ فائنل ایڈیشن کی صورت میں موجود ہے، اور اس کی تشریح اور اس کی ہدایت کے لیے علماء اور فقہا، مفسرین، محدثین اور اولیاء اللہ اور دین کے کام کرنے والے بہت سارے لوگ، اب زمانہ فطرت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ فطرت ہے نا، زمانہ فطرت۔ کتنا ہے زمانہ پورا؟ آپ 2022 میں سے 1444 نکال دیجئے، واضح ہو جائے گا ہے نا، مائنس کر دیجئے، 550 سال کچھ بستے، 550 سال کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ فطرت ہے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے کچھ ایسے افراد جن کے ذہن میں رہتا تھا کہ بھئی یہ بت پرستی غلط ہے، تو کرتے کیا تھے کہ ہر مذہب میں سے کچھ بھی اچھی بات لگی اس میں کی اچھی بات لے لی، کرسچینٹی میں سے کچھ اچھی چیز لے لیے، جیوزم میں سے کچھ اچھی چیز لے لیے، اور اسی طریقے سے اور دوسرے کوئی مذہب اس وقت جو تھے پرشین تھے مجوسی، اس میں سے کوئی اچھی چیز لے لیے، تو اور جو اچھی چیزیں تھی بس اسی کو فالو کرے۔ تو اللہ فرما رہے کہ جو بھی ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو نصارہ ہے، جو صابئی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں سے شرط بتا رہے، ایمان والوں کو بھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کہا کہ جو ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کرے گا۔ ہمارا جمعہ کا بیان بھی تقریباً 3-4 ہفتوں سے اعمال صالحہ پہ ہی چل رہا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح اگر نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں ہے، اور اعمال صالحہ کون سے ہیں؟ تہجد ہے نا، تلاوت کلام پاک، ذکر کی تسبیحات، یہ ہے، لیکن یہ اعمال صالحہ کے زمرے میں نہیں ہے، یہ تو آپ کا جو ہے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا اجر ملے گا ضرور۔ اعمال صالحہ ہے معاشرت کی لائف، اعمال صالحہ ہے اخلاق، اعمال صالحہ ہے حقوق کی ادائیگی، اعمال صالحہ ہے اپنے آپ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول نے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وید۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ۔ تو یہ شرط اللہ نے ہر جگہ لگائی ہے قرآن میں ایمان کی تکمیل کے لیے۔ فرمایا جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کیا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا انہیں، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ دی۔ اب ایک بات میں بتاؤں یہاں پر کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف 3 چیزیں بیان کی۔ آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الاخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، آخرت پر، حشر و نشر پر، حساب و کتاب پر، ہے نا، جزا و سزا پر، اور تیسری چیز فرمایا نیک اعمال۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ بھئی وہ تو ایمان کا سب سے بنیادی حصہ ہے، یہاں پر تو ہے ہی نہیں تذکرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ایمان ہوگا، ایمان وہی معتبر ہے جو نبی کے ذریعے سے آیا ہوا ہے، کیونکہ سب کو اندر بیان کر دیا گیا، ایمان والے بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصارہ بھی ہے، صابئین بھی، یہ کتاب جس کے اوپر اتری ہے، اور یہ جو ایمان کا فائنل ایڈیشن آپ کے سامنے رکھ رہے، اس کو ماننا ہو۔ نبی ضمناً خود بخود آ جائیں گے۔ اب نبی سے ہٹ کر اگر کوئی کتنا ہی سمجھ لے کہ میں دین حق پر ہوں، نہیں ہو سکتا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم، یہ 2 چیزیں سمجھے۔ خوف ہوتا ہے آدمی کو آئندہ آنے والے امکانی خدشات کا، اور غم ہوتا آدمی کو پچھلے گزرے ہوئے ذہنی تکلیف دہ چیزوں کا، ہے نا۔ خوف اور فرق سمجھا؟ نارمل لائف گزر رہی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی مثال دیتا، نارمل لائف گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی دیا ہے، روزی روٹی کے بھی مسائل ہے، لیکن آدمی کے دل کے اندر جو اطمینان کی کیفیت نہیں رہتی، ہمیشہ ایک دھڑکا لگے آلا رہتا ہے، ارے بھئی اب کیسا ہوگا، ابھی تو یہ سورس چل رہا، ایسا مارکیٹ انالائز ایسا ہو رہا ہے، ابھی سامنے آ رہا ہے کہ ریسیشن کے جو ہے تو امکان ہے، اگر ریسیشن آ گیا تو کیسا ہوگا، اگر بارش نہیں ہوئی اور فصل نہیں اگی اور مارکیٹ میں پروڈکٹ نہیں آیا تو میرا کیسا ہوگا، میری فیملی کا کیسا ہوگا، اب مارچ آ رہا، اب اپریل آ رہا۔ تو یہ جو امکانی خدشے رہتے، ایمان، اعمال صالحہ اور آخرت کا استحضار اگر ہوتا ہے نا، تو دل سے یہ آئندہ کے جتنے بھی خدشات ہوتے وہ ختم ہو جاتے، مطمئن ہو جاتا تھا۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ عام طور پر انسان کو کسی کا انتقال ہو گیا، کچھ نقصان ہو گیا، کچھ گھر نہیں بنا سکا، کچھ کام نہیں کر سکا، تو اس کو غم ہوتا ہے، یار میں اتنی پوری لائف گزار دیا، یہ کام نہیں کر سکا۔ تو اگر ایمان، اعمال صالحہ اور آخرت کا استحضار ہے تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر وہ اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ ڈر اور غم دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا کنٹینیوسلی، ہے نا، 2 رکوع سے آپ جانتے ہیں، اور ان کے اوپر نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب جب خلاصے کے طور پر، باٹم لائن کے طور پر کوئی بات عرض کرنی ہے کہ بھئی اب کامیابی کی یہ شرط ہے، تو ساتھ میں ایمان والوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ ایمان والے تو ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر آلریڈی ایمان لے کر آ چکے ہیں، تو ان کو یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہے نا، سوال ذہن میں ایسا آتا ہے۔ تو یہاں حضرت مفتی صاحب نے بھی اس میں لکھا ہے کہ اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں ہی، لیکن اس سے کلام پاک میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقت پیدا ہو گئی۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون، ہمارا آرڈیننس یہ بالکل عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف سب کے لیے برابر چلے گا، جو شخص بھی اطاعت کرے گا اس کو انعام ملے گا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق جو اطاعت کرنے والا ہے وہ تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سن ہی رہا ہے، تو اصل میں سنانا کس کو ہے؟ مخالف کو ہے کہ بھئی انعام ملے گا۔ تو جو اطاعت کر رہا ہے، جو قانون کی پاسداری کر رہا ہے، تو اس کو تو معلوم ہے، لیکن سنانا اصل میں اس کو ہے جو نہیں مانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بتانا ہے جو سن رہا ہے، جو ایمان والا ہے، جو اطاعت کر رہا ہے، کہ بھئی تم بھی جو ہے یہ گھمنڈ میں نہیں رہنا، تم بھی اس گھمنڈ میں نہیں رہنا، یہ اصول ہے، اس اصول سے ذرا بھی ہٹ گئے تو تمہاری بھی پکڑ ہو۔ بہرحال آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ اب یہاں پر بھی جو ہے ان کا ایک اور سرکشی بتائی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر توریت عطا کر دی گئی، وہاں پر ان لوگوں نے انکار کیا، مار دیے گئے، ایک کلک آئی اور ختم ہو گئے۔ 70 جو لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو لے کر گئے تھے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر میں اکیلا تنہا چلا جاؤں گا تو یہ لوگ تو ویسے ہی بڑے سرکش ہے،
کہیں گے کہ دیکھو ہمارے سارے جو قابل ترین لوگ تھے ان کو لے کر جا کے وہاں کسی نہ کسی اسٹریٹجی سے ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر کہا کہ بھئی چلے اب واپس بنی اسرائیل میں آئیں، اور وہاں آ کر ان کو اب یہ گواہی دینی تھی، کیونکہ پہلے یہ سب کہہ چکے تھے نا کہ بھئی ہم کیسے مانیں یہ اللہ کی طرف سے، تو اب ان کو گواہی دینی ہے کہ ہاں یہ توریت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ تو وہ یہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور قوم کے سامنے گواہی دی، کہا کہ ہاں ایک آواز تو آئی تھی، انداز کیسا ہے، یہ نہیں کہ یقین کے ساتھ مر گئے تھے زندہ ہو گئے، وہ سب گیا ادھر، ہاں ایک آواز تو آئی تھی کہ ہمارے طرف سے کلام ہے، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اس میں سے جس پر عمل ہو سکے کرنا، یہ اپنے طرف سے جوڑ دی۔ یہ بھی کہا گیا تھا بھئی جتنا ہو سکے اس پر عمل کر لیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے اس کو، کہہ دیا گیا تھا نا جتنا ہو سکے اتنا ہی کرنا۔ اب دیکھیے وقت کے نبی کے ساتھ پہلے تو وہ کام کیا، پھر وہاں سے زندہ ہونے کے بعد دوبارہ آئے تو پھر اور یہ حرکت، اور اس کے پھر بعد میں جو ہے پوری قوم جو ہے انکار کر رہی، تو جلال خدا بندی کو تو دعوت دینی ہی تھی، تو پھر کیا ہوا، پورا کوہ طور پہاڑ پورا کی پورا فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا کے جہاں پر وہ لوگ تھے ان کے سروں پر ایک دم بالکل قریب آ گئے کوہ طور پر، اور پھر حکم دیا گیا مانو اس کو، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو بولو کہ یہ ہمارے طرف سے اور اس پر پورا عمل کرنا ہے، تھوڑا نہیں۔ تو ایک دم کوہ طور سامنے جب دیکھے تو زمین کے نیچے سے جو ہے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی، تو مجبوراً مان لی اور پھر اس کو قبول کرا۔ اور دیکھیے اللہ کے بھی کیا شفیق ہے ہمارا رب، اور کتنا یعنی کیسی سرکشیاں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے برابر ان کو معاف کیا جا رہا ہے، برابر معاف کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال بعد میں تو اس منصب سے ہٹائی دیے گئے، تو وہ پہاڑ ان کے سر پر لایا گیا، پہاڑ کو جب دیکھا تو تب مان لیا، اور فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کچھ ہم نے کتاب تمہیں دی ہے اسے پوری قوت کے ساتھ پکڑو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ ایک آیت آپ لوگوں نے بھی بارہا سنی ہوں گی شاید کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے نا، علماء خطبہ عام طور پر کہتے رہتے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ابھی ایک دم پہاڑ اٹھا کر سر پر کھڑا کر دینا یہ کیا ہے، یہ کیا پھول پیش کرنا ہے؟ اب آدمی کو تو مرتا کیا نہ کرتا والی کیفیت ہے، تو یہاں پر اس کا جواب یہ ذہن میں آ سکتی ہے نا بعد میں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے کیا دینے کا ہدایت، پہاڑ سر پہ لا کے رکھ دے اور بولے قبول کرو، اور ان کو تو قبول کرنا ہی ہے، تو یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک دین کے مذہب کے قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہر آدمی آزاد ہے، لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے دین قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر کسی چیز کا انکار کرنا یہ بغاوت ہے۔ اور بغاوت تو آج بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ہے، چاہے وہ کتنا ہی غریب ملک ہو یا جو ہے ترقی پذیر ہو، ترقی یافتہ نہ ہو، لیکن وہاں پر بھی بغاوت قابل معافی جرم نہیں ہوتا ہے۔ باغی کی سزا جو ہے ہینگ ٹو دا ڈیتھ بول کے آ جاتا، لیکن ہے کہ نہیں، پھانسی کی سزا ہے۔ یہ تو بغاوت تھی نا کہ بھئی ایک ہدایت نامہ، ایک دستور، ایک کانسٹیٹیوشن پورا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، وہاں پر انہوں نے دیکھ بھی لیا، کچھ حرکت کی، اس کی سزا بھی ملی، پھر آ کے جو ہے تو اس کے اندر رد و بدل کر رہے، تو یہ بغاوت تھی، اور بغاوت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ دیکھیے آپ غور کیجئے کہ اسلام میں مرتد کی سزا تو قتل ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ جو بھی دین اسلام سے پھرے گا، اگر اسلامی حکومت ہوگی تو یاد رکھیے جملہ، اگر اسلامی حکومت ہوگی تو، ورنہ ہر کوئی معلوم ہوا اپنے ہاتھ میں ہاں اچھا دین سے جا رہا، بتا تو بیٹا تیرے کو نہیں ہوتا۔ جہاں پر اسلامی قانون ہے، جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہیں چلے گا، ہر کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہت پیاری بات کہی ہے، بہت پیاری بات، کہ تم میں سے اگر کوئی کسی بری بات کو دیکھے تو اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہے، ایمان کا تقاضا پہلا کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، دوسرا ہاتھ پر قادر نہیں ہے تو زبان سے، تیسرا اور اگر زبان پر بھی قادر نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے اس کو،
تو کہا کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے وہ صرف خاص ہے حکمرانوں کے ساتھ اسلامی حکومت میں۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟ ہاتھ کا معاملہ حکمرانوں کے ساتھ، اور اگر کوئی گھر کا سربراہ اور گھر کا فرد اگر کچھ کام کر رہا ہے غلط تو وہ کر سکتا ہے، باقی ہر کوئی جو ہے ہاتھ کا اور تلوار کا استعمال نہیں کر سکتا، ورنہ اس سے تو انتشار پیدا ہو جائے گا معاشرے میں، ہے نا۔ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ پڑوس میں جو ہے بات بات پر توہین رسالت کے نام پر بے گناہوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ذرا کسی سے کچھ چپقلش ہو گئی، ایک دوسرے کے فرقوں کے بہت چلتے رہتے ہیں، اللہ حفاظت کرے، مسلکوں کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں، تھوڑا سا اگر کسی سے انبن ہو گئی کہ مقدمہ دائر کر دی توہین رسالت کا، معلوم ہوا توہین رسالت کی سزا موت ہے، مقدمہ دائر، ہر ایک کو اختیار نہیں ہے نا۔ تو مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ قتل ہے، اور کافر کی سزا؟ کافر کی سزا کچھ بھی نہیں، کیونکہ دین قبول کرنا نہیں کرنا اس کے اختیار میں، اس میں زبردستی نہیں ہے۔ اب معلوم ہوا کہ بھئی کافر کی بھی سزا قتل رہے گی تو پھر تو اسلام دنیا میں زمین پر مسلمانوں کے علاوہ کسی کو رہنے کا حق ہی نہیں ہوگا۔ ایسا اس کے لیے تو اللہ نے نہیں بنائی، اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی نا دنیا، ہر انسان کو آزاد پیدا کیا اور اس کو اختیار دیا، ہدایت کی ساری چیزیں اس کے لیے وافر کر دی، تو یہ چیز ذہن میں رہے، ہے نا۔ تو یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اسی حصے کا جو کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، ایک آیت اور بھی باقی ہے لیکن اس کا موضوع الگ ہے، تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے حیات مستعار عطا فرمائی تو اس کو کل پڑھ لیں گے نا۔ مسائل کا جو سلسلہ ہے اس میں ایک مسئلہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے 2 قسم کی شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 2 قسم۔ پہلی وہ شرطیں جن کا نمازیوں میں پایا جانا ضروری ہے، دوسری وہ شرطیں جن کا میت میں پایا جانا ضروری ہے۔ اچھا، چنانچہ جن شرطوں کا نمازیوں میں پایا جانا ضروری ہے وہ 6 ہے۔ بدن کی طہارت، کپڑے کی پاکی، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، قبلے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا۔ وقت اس کے لیے شرط نہیں جیسا کہ گزر چکا ہے، اگر جنازہ ایک دم مکروہ وقت میں بھی آ گیا فوراً پڑھ لیں گے، جنازہ اگر معلوم ہوا کہ غروب آفتاب سے بالکل قریب آ گیا پڑھ لیں گے۔ تو یہ ہو گئی نمازیوں کے لیے شرط ہے، یہ تو ہر نماز کے لیے شرط ہے، یہ ذہن میں رہتی ہے نماز کے لیے کیا کیا شرط ہے، وہ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، ہے نا۔ وقت کا خالی جنازے میں طاہر یہ نہیں ہے، بس قبلے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا۔ اور جن شرطوں کا میت میں پایا جانا ضروری ہے وہ بھی 6 ہے۔ نمبر 1 میت کا مسلمان ہونا، نمبر 2 میت کے بدن اور کفن کا نجاست سے پاک ہونا۔ ہاں اگر نجاست اس کے بدن سے کفنانے کے بعد نکلے پھر کوئی حرج نہیں، میت کو نہلا دیے، کفنا دیے، کفن وغیرہ دے دیے، اب لے کر نکل رہے، اٹھانے میں معلوم ہوا نجاست کچھ تو بھی بدن سے باہر آ گئی، تو پھر اب اس کو ویسے ہی لے کر چلے جائیں، کھولنے نہلانے دھلانے کی ضرورت نہیں۔ میت کے سطر کا چھپانا، لہٰذا اگر میت بالکل برہنہ ہو تو اس کی نماز جنازہ درست نہیں ہوتی، ایٹ لیسٹ جو سطر کا حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا، وہ حصہ میت کا کم سے کم کفنایا ہونا چاہیے۔ میت کا نمازیوں سے آگے ہونا، اگر میت نمازیوں سے پیچھے ہو اور نمازی اس سے آگے ہو تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ میت کا یا میت کی چارپائی وغیرہ کا زمین پر ہونا، لہٰذا اگر بلا عذر میت کو لوگ اوپر اٹھائے ہوئے ہو یا میت سواری وغیرہ پر ہو تو نماز درست نہ ہو۔ ذہن میں رکھو مسئلہ، میت زمین پر رکھنا ضروری ہے، معلوم ہوا 4 لوگ لے کر کھڑے ہو گئے اور باقی لوگ پڑھ رہے، بھائی پانی بہت ہے چلو اٹھاؤ کندھے پہ، ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ میت کا موجود ہونا، لہٰذا اگر غائب پر نماز جنازہ پڑھی جائے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا مسئلہ ہے، جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔